کائنات میں جسے کسی حوالے کی ضرورت نہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں کہ خود سند ہے، خود خالق ہے، لیکن اس نے قسمیں کھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے 82 قسمیں کھائیں، اور ہر قسم کا تعلق یا علی سے ہے یا زہرا سے ہے۔ بڑے بڑے رنگ کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں، لیکن جتنے صاحبان علم تشریف فرمائے، ایک قسم ایسی ہے جس نے مفسرین کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ علی والوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کو اس قسم سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اختر شادی جسے بات سمجھ آئے اس کے لیے جنت ہے یہ فکرہ۔ یہ آیت نہیں، علی کے دشمنوں کے لیے سزائے موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اور کائنات میں زہرا کے علاوہ وہ کوئی چوکھٹ بنی ہی نہیں جہاں ستاروں نے سجدہ کیا ہو۔ پتہ چلا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کی چوکھٹ۔ تو جس کی چوکھٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس مخدومہ کی چوکھٹ کا مقابلہ نہ ہو سکتا، عام چوکھٹ ہے۔ فکر عرض کرتا ہوں، میرا یقین ہے شیخو پورے میں فکر ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عام چوکھٹ ہے، زہرا کی چوکھٹ، جہاں مقدر اپنا فیصلہ سننے آتے ہیں۔ اس دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے، جبرائیل کو جھکنا پڑتا ہے، اور وہ بانگ دوحل اپنی ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں بآواز بلند کہتا ہوں کہ چوکھٹ زہرا عرش خدا سے افضل ہے۔ جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ رہے، میرا مقصد ہے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، خود ذمہ دار ہوں۔ زہرا کی چوکھٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ عرش پر کون رہتا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل۔ چوکھٹ بطول پہ کون رہتا ہے؟ سلمان، مقداد، عمار، ابو ذر، فضہ۔ کسی پھٹی ہوئی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کبھی سلمان نے کہا ہو بی بی مجھے عرش میں بھیج دے، میں بھیک مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی ابو ذر نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے پہلے آسمان پہ بھیج دے، میں روٹیاں مانگ کر آتا ہوں۔ ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا، اور ادھر والے کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی یتیم۔ نعرہ حیدری۔ فقیر جب کسی مقام پر خیرات مانگے تو وہ پہلے اپنی معذوری ظاہر کرتا ہے۔ میں انا، میں لنگنا، میں بیمار ہوں۔ فرشتوں کی آواز اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر لی تاکہ 14ویں صدی کے کسی بے غیرت مولوی کو مکرنے کی توفیق نہ ہو۔ فرشتوں نے دروازے پہ آ کے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صرف ہنسنا نہیں، بات سمجھ آئے تو بولنا بھی۔ فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے۔ بسم اللہ کی بلد
فرشتے کہہ رہے کہ علامہ عمران بال مظاہری صاحب تشریف فرمائیں، عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائیں، بھائی خورشید عباس تشریف فرمائیں۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، جبرائیل نے کہا کہ میں مسکین ہوں، میں آگے گزر جاتا ہوں کہ قبلہ مظاہری صاحب تشریف فرمانا ہوتا۔ یہ مسکین کا مطلب کیا ہے؟ مسکین بندہ اور مسکین کا اصلی مطلب دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسکین کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، منبر رسول پر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی لکھوانا چاہے قرآن مجید لے آئے، حاشیے پہ لکھوا کے نیچے دستخط کروائے۔ مسکین کے کل ترجمے ہیں 3۔ پہلا ترجمہ ہے محتاج، مسکین کا دوسرا ترجمہ ہے حقیر، مسکین کا تیسرا ترجمہ ہے ذلیل۔ ان میں سے ایک ترجمہ ثابت نہ ہو، میں حسین کی ماں کی قسم منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ اب بھی اگر کوئی شک کرے پھر اس کا ایمان جانے اور اس کا عقیدہ جانے۔ مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل۔ شام تک پڑھتا رہوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل، مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل۔ قبلہ منبر پہ پہنچیں گے پھر فکر آگے کہوں گا، جس نے پہلے نہیں سنا وہ ایک مرتبہ پھر سن لے۔ مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل، مسکین کا مطلب ہے ذلیل۔ تمہیں زہرا کی عظمت سمجھ میں آئے بھی تو کیسے؟ سید الملائکہ ہو کے، امین وحی ہو کے، جبرائیل علیہ السلام ہو کے بطول کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے کہتے میں محتاج ہوں، میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں۔ نہیں جسے زبان نہیں ملی وہ بے شک چپ رہے، جس کا ارادہ نہیں وہ بے شک چپ رہے۔ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کے جبرائیل کہتا ہے میں حقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں ذلیل ہوں۔ یہ جن ماتھوں پہ بال آئی ہے، کائنات میں 2 ہی تو دروازے ہیں جہاں جبرائیل نے اپنے آپ کو ذلیل کہا ہے۔ یا قدیر کے دروازے پر اللہ نے خلق کر کے پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل کہتا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ علی نے بازو پکڑا، فرمایا تو میں بند کر، گردن جھکا کے کہے انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل، تو میرا عزت والا رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ آواز قدرت جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے۔ آل محمد صاحب تو نے آج اسے میرے دروازے پر ذلیل بنا کے بھیجا، علی میں بدلے کے طور پر۔ کل تیری کنیز کے دروازے پر اسی فرشتے کو پیشہ ور حقیر مسکین نہیں، یہ کہیں اور بھی گیا۔ ابراہیم کے گھر اللہ فرماتے حالات آگے حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، میرے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ ابراہیم کے گھر جائے تو عزت والا، یہی جبرائیل بطول کے گھر آئے تو مسکین۔ وہاں دعوت پر گیا تھا، مہمان بن کے پہنچا، ابراہیم نے دمبا ذبح کر دی، اس کی ران بھون کے سامنے رکھی۔ اس نے ہنس کے کہا مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے انہیں نہیں پہچانا۔ پہچان جاتے کہ فرشتے ہیں تو کھانا رکھتے ہی کیوں؟ جبریل بشر بن کے آ جائے، اس کا نور ابراہیم نہیں پہچان سکتا، بے غیرت ملا کو 14 کا نور کیسے سمجھ میں آ سکتا؟
تیری سمجھ میں میرے 14 محمدوں کا نور کیسے آ سکتا؟ ان کا نور تیری سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں بھوک لگتی نہیں، بھوک لگتی نہیں تو کھانا کھایا نہیں۔ ابراہیم کے گھر جاتا ہے مہمان بن کر، جبرائیل پکا پکایا کھانا کھاتا نہیں۔ زہرا کے گھر مہمان بھی نہیں تھا اور جھولی پھیلا دیتا ہے۔ فرشتے کے کام ہے عبادت کرنا، عبادت کے علاوہ فرشتہ کچھ کرتا نہیں۔ اگر چوکھٹ زہرا سے بھیک مانگنا عبادت نہ ہوتا تو فرشتے اللہ کی تسبیح کو چھوڑ کر ایک فکرہ کہتا ہوں، لیکن جو دیکھے گا اسی کو سمجھ آئے گا، پیٹ کے مر جاتا ہے مولوی اوپر منہ کر کے یا اللہ روٹی دے۔ کتنا ہنستے ہوں گے فرشتے کہ ہم ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ صحیح پڑھتا بھی ہے استاد ہی میں سن دیں نہیں تو سن دیں۔ ہم ادھر سے ادھر آتے ہیں روٹی مانگنے کے لیے، تم منہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہو۔ خزانے اللہ کے ہیں، مالک زہرا ہے۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بولنا نصیب کا فکرہ کہتا ہوں، محمد کے ہاتھوں پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر، اسی لیے تو اللہ نے کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے ایسا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں اسے لمبی چوڑی تفسیروں میں نہیں، سادہ عوامی فکرے میں لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ فکرہ کب کہا جاتا ہے؟ بندے نے ذاکر کو نیاز دی، انہیں کیا تھوڑی ہے، اس نے کہا اگلی پھر راضی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو ابھی دی ہے وہ کم ہے، جب شایان شان دوں گے تو پھر راضی ہو جائے گا۔ اللہ قرآن دے کے محمد کو کہتا ہے راضی کروں گا۔ اللہ مصطفیٰ کو نبوت دے کے فرماتا ہے راضی کروں گا۔ زہرا عطا فرما کے کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کو لفظ عطا سمجھ میں آتا تو ساری دنیا شیعہ ہو جاتی۔ سارا قرآن نہ سمجھے، ایک لفظ سمجھے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو فاطمہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں بات سمجھ آئی ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں پھر توجہ کریں، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی۔ بی بی کی ذات پہ بلند صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی۔ یہ لفظ عطا سمجھ میں جائے، مسلمان سمجھ لیں، سارے شیعہ ہو گئے۔ مزدور سے طے ہوا 100 روپیہ صفائی کا، 90 دو تو ظلم ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اگر 90 روپے دو تو ظلم ہے، 100 روپیہ دو جزا ہے۔ کام سے خوش ہو کے 10 روپے اوپر دے دو، 110 عطا ہے۔ اس سے سادہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، نیاز حسین توجہ کرنا۔ یہ جو 100 روپے سے زیادہ اوپر 10 روپے آپ نے اسے دیے ہیں، یہ اس کے بنتے نہیں تھے۔ بخاری شریف، یہ اس کے بندے نہیں تھے، نہ وہ کہہ سکتا تھا کہ جی 10 روپے اور بھی دیں۔ یہ آپ نے مہربانی سے دیے ہیں، یہ اپنی عطا سے دیے ہیں، یہ آپ نے کرم سے دیے ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت دی، فرمایا جزا ہے، رسالت دی، فرمایا جزا ہے، خیر البشر بنایا جزا ہے، رسالت عطا کی جزا ہے، خاتم النبیین بنایا جزا ہے، قرآن دیا جزا ہے، شافع محشر بنایا جزا ہے، فاطمہ عطا کی
فرمایا عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، اور عطا جزا سے افضل ہوتی ہے۔ پتہ چلا زہرا نبوت سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے، قرآن سے افضل ہے۔ بندہ چپ کر گیا، میں فکرہ کہتا ہوں اگر بطول قرآن سے افضل نہ ہوتی تو قرآن اترتا رہا، محمد بیٹھا رہا، نبوت آتی رہی، محمد بیٹھا رہا، لیکن جب فاطمہ آئی محمد اٹھ کر کھڑا